سوائے مکر فراڈ دھوکے کے غیر واضح کمزور روایتوں کے کیا ہے تمہارے پلے میں؟ یہ چیلنج ہے سید کا۔ صحیح و سند روایت، صحیح و سند سنن نبی داؤد میں موجود ہے۔ حضرت عثمان نے مروان کو فدق دے کر ابو بکر اور عمر کی تکذیب کی ہے۔ میں زیادہ زیادہ خبریں بات صحیح سری بھی ہو تو وہ زن کا فائدہ دیتی ہے، قطعیت کا نہیں، اور مسائل ہوتے ہیں قطعی۔ کسی پر ظلم غصب کی تہمت، کسی پر گستاخی کی تہمت، یہ ضمنی چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ کوئی نماز روزے، یہ ڈکار کا مسئلہ ہے، کوئی چھینک کا مسئلہ ہے، ناک صاف کرنے کا مسئلہ ہے، یہ الزام کا مسئلہ ہے۔ یہ جو بچے ان پر کوئی الزام لگائے کہ یہ شرابی زانی ہے، کوئی آنکھوں دیکھا حال ایک بندہ بیان کر دے، ایک گواہ ہو، کیا مان لیں گے؟ تو اگر کوئی آنکھوں سے تمہیں جرم کرتا دیکھے تو اس کی گواہی پوری نہیں ہوتی۔ تو ایک جناب غیر واضح کمزور سی روایت کی بنیاد پر خلیفہ راشد پر، عثمان غنی پر الزام لگ سکتا ہے؟ کچھ حیا کرو، شرم کرو۔ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، کیا تماشا بنا، کیا مداری کی طرح جناب زبان کی چرب زبانی چتر چتر کرتے ہو؟ ذرا بھی خیال نہیں آتا کیوں علمی دیانت کا خون کر رہے ہو، کیوں اپنی قوم کو غرق کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو؟ میں کاظمی سید بات کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ بات ہے، تمہارے استاد محترم نے جھوٹ بولا ہے، آفتاب جوادی صاحب نے الزام لگایا ہے، اور عثمان پر بھی، سنن ابی داؤد پر بھی۔ اگر تمہارے اندر کوئی دیانت ہے تو متن سے نکالو عثمان کا نام، سارا زور لگا دیا جناب یہاں اقطعہا نہیں اقطع ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا کہ معروف کیا ہے، مجہول کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، نائب فاعل کیا ہے؟ تم نے سارا زور جناب مروان کو نائب فاعل بنانے پہ لگا دیا۔ مروان کو نائب فاعل بناؤ، مروان کو مفعول بناؤ، اس جناب فعل کو صیغے کو معروف پڑھو، مجہول پڑھو۔ ہمارا یہ اعتراض نہیں، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ عثمان کو فاعل بناؤ، سنن ابی داؤد کے متن سے نکالو، ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین۔